سے روکتی ہے اور یہ آپ کو اس کی اہمیت جتنی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کو اس کی اہمیت جیسی جیسی آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے اور یہ پھر بڑی برائیوں سے روکتی ہے آپ کو سپورٹس. اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو تو غلط طرف لگ جاتا ہے نوجوان یوتھ. اس لیے سپورٹس کی ایک تو یہ اہمیت ہے. ایک اور اہمیت ہے اس کی کہ دیکھیں زندگی ایک مقابلے کا نام ہے. ہر انسان کے پاس دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کسی کے پاس 25 گھنٹے نہیں ہوتے. سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں. جو انسان ان 24 گھنٹوں کو بہتر استعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو ضائع کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور زندگی ہمیشہ یاد رکھیں ایک مقابلے کا نام ہے. آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ مقابلہ کر رہے ہیں دوسروں سے کہ کون زیادہ پڑھائی کرتا ہے, اوپر آ جاتا ہے کلاس میں. آپ کھیلوں کی گراؤنڈوں میں سب سے زیادہ مقابلے کی اہمیت سمجھتے ہیں. بزنس میں جاتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے. باقی بزنس جو زیادہ بزنس میں ذہین ہوتا ہے محنت کرتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو زندگی میں جو بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے آپ مقابلہ کرتے ہیں. اب سیاست میں میرا مقابلہ ہے نواز شریف کے ساتھ. خاموشی ایک منٹ سنیں. میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جو سپورٹس ہیں وہ آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. اگر ایک انسان 2 کام کر جائے, انسان مقابلہ کرنا بھی سیکھ جائے اور پڑھ بھی جائے, پھر وہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کو سپورٹس مقابلہ کرنا سکھا دیتی ہے اور جو پڑھائی ہے وہ آپ کے ذہن کو ٹرین کر دیتی ہے. خاموشی سنیں, پھر پتہ نہیں آپ سے موقع ملے گا بات کرنے کا, اس لیے سنیں. جب آپ پڑھتے ہیں تو جو آپ کی ذہن کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو جب آپ مقابلہ بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں اور آپ کا مائنڈ ٹرین بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کسی بھی فیلڈ میں کسی کو بھی شکست دے سکتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں بالکل اہمیت نہیں دیتے سپورٹس کو. وہ تو ہے, ہم تعلیم کو بھی اہمیت نہیں دیتے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, لیکن ہم سپورٹس کو بھی اہمیت نہیں دیتے. اور جس کی وجہ سے ہم اپنی آبادی, ہم اپنے پاکستانیوں کو موقع نہیں دیتے کہ وہ 21ویں صدی میں کمپیٹ کر کے دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. جب پاکستانیوں کو موقع ملتا ہے, بیرون ملک پاکستانی جب وہ باہر جاتے ہیں, جب وہ باہر ان کو کنڈیشنز ملتی ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی دنیا میں وہ ایک قوم ہے جو جب اس کو موقع ملتا ہے یہ اوپر پہنچ جاتی ہے. یہ ایکسل کرتے ہیں. میں کبھی بھی بڑا کرکٹر نہ بنتا اگر میں انگلینڈ نہ جاتا 18 سال کی عمر میں. ادھر میں ان کا نظام اچھا تھا, اس نظام سے میں نے سیکھا اور پھر میں مقابلہ کر کے وہی لوگوں سے آگے نکل گیا. لیکن اگر میں پاکستان ہوتا تو شاید مجھے اس طرح کی کنڈیشنز نہ ملتی, نہ اس کی طرح کی جو کرکٹ کا سسٹم نہ ملتا اپنا ٹیلنٹ پالش کرنے کے لیے. تو مجھے وہاں اپرچونٹی ملی تو میں آگے نکلا. اسی طرح مجھے موقع ملا دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں جانے کا, تو میں ادھر جا کے پڑھ کے تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنے ذہن کو ڈیولپ کر سکوں. اب یہ ہے ہمارا چیلنج پاکستان کا. ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو 60% پاکستانی 20 سال کی عمر کے ارد گرد یا کم ہے. 60%. یہ ہے ہماری اصل طاقت.
ان پاکستانیوں کو ہم نے تعلیم دے دی، ان کو ہم نے موقع دیا اپنا کھیلوں کی گراؤنڈوں میں اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا۔ ان کو ہم نے ایک آل راؤنڈ انسان بنا دیا، جو کھیلوں کا بھی موقع ملتا ہے، جس کو پڑھائی کا بھی موقع ملتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہوں گے جو کہ نیا پاکستان بنائیں گے۔ یہ یوتھ ہوگی جس کو دونوں موقع ملتا ہے، کھیلوں کا بھی پڑھائی کا بھی۔ ہم نے کھیلوں میں ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا، جب آسٹریلیا میں جہاز لینڈ کرتا ہے ایئرپورٹ پہ، تو جب آپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے گھروں کے بیچ میں کھیلوں کی گراؤنڈ ہوتی ہے، ہر تھوڑے سے محلے کے اندر کھیلوں کی گراؤنڈ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے، نیوزی لینڈ کی آبادی میرے خیال میں 50 لاکھ بھی نہیں ہے، نیوزی لینڈ میں 50 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں، یہاں 20 کروڑ لوگ ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پاکستان سے زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں، تو کیا فائدہ ہوا ہمیں اپنی 20 کروڑ آبادی کا، ٹیلنٹ کا، جب ٹیلنٹ کو گراؤنڈ ہی نہیں ملتی ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی ہے پہلی دفعہ کہ ہم نے پہلے تحصیل میں گراؤنڈیں بنائی ہیں، اور تقریباً اب ساری تحصیل میں 3 سالوں میں گراؤنڈیں بن گئی ہیں۔ اب ہم نیچے ڈسٹرکٹ میں لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے بعد نیچے یونین کاؤنسل میں گراؤنڈیں بنائیں گے۔ اور جو میرا خاص طور پہ جو میں چاہتا ہوں کہ قبائلی علاقے کے اندر ہم گراؤنڈیں بنائیں، کیونکہ قبائلی علاقے میں اور میں نے سارا قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے پورا اوپر بجور تک میں گیا ہوا ہوں، تو قبائلی علاقے کے اندر مجھے یاد ہے جب میں ورلڈ کپ ہم جیتے تو اس کے بعد میں ایک کتاب لکھنے کے لیے قبائلی علاقے میں گیا، تو پہلی دفعہ قبائلی علاقے کے جو بچے تھے انہوں نے کرکٹ شروع کی، تو مجھے یاد ہے میں دیکھتا تھا کرکٹ ہر جگہ جدھر تھوڑی سی ان کو گراؤنڈ ملتی تھی وہاں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جو میں نے وہاں ان بچوں میں ٹیلنٹ دیکھا، یہ میرا ایمان ہے کہ جس دن ہم نے قبائلی علاقے کے ساری ایجنسیز میں گراؤنڈیں بنا دی اور موقع دے دیا، ہو سکتا ہے قبائلی علاقے کی جو کرکٹ ٹیم ہو وہ سارے پاکستان سے تکڑی ہو جائے۔ لیکن ابھی مجھے بڑی خوشی ہے، میں پرویز خٹک آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سپورٹس کو پہلی دفعہ ایمفسس دی پختونخوا پہ۔ اچھا، اب ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے سب نے بتانا ہے، کتنے آپ میں سے سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک سارے پاکستان میں سب سے بہترین چیف منسٹر ہیں؟ ہاتھ کھڑے، چلیں پرویز مبارک ہو۔ اور شاید افریدی نوٹس کر لیا آپ نے بھی؟ شہباز شریف اور پرویز خٹک کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نمبر ون چیف منسٹر اس لیے ہیں کہ پرویز خٹک نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں ہوتی، وہ پل بنانے پہ اور اوور پاسز اور انڈر پاسز میں نہیں ہوتی، وہ انسانوں کے اوپر ہوتی ہے۔ جو قوم انسانوں کو ڈیولپ کرتی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، اور اداروں کو مضبوط کرتی ہے، جو
اس وقت ادارے بنے ہیں اور مجھے خاص طور پہ میں پختونخوا کی پولیس میں ان کو داد دیتا ہوں کہ آپ سب سے بہترین پاکستان کی پولیس. اسکولوں کا نظام پاکستان میں سب سے بہترین. ولسن سینٹر ہے جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے کہا کہ سب سے بہترین تعلیم اس وقت تعلیم کا نظام پختونخوا میں ہے. اور انشاءاللہ جو ہاسپٹلز ہم ٹھیک کر رہے ہیں, جو ہم نے ریفارمز لے کے آئے ہیں, انشاءاللہ ابھی بھی جو ہاسپٹلز ہیں یہ مثال بن جائیں گے سارے پاکستان میں کہ سب سے بہترین ہاسپٹلز کا اور ہیلتھ سسٹم کا نظام پختونخوا میں ہے. میں آخر میں یہ پرویز خٹک کو بھی اور یہاں کی یا اعظم خان جو اس وقت ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں جنہوں نے اسپورٹس ہینڈل کر رہے ہیں, اور محمود خان جو کہ بڑے یعنی سادہ اور میں کیا کہوں کہ پیچھے رہنے والے, اچھے کاموں میں اپنا نام سامنے نہیں لے کے آتے. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہم نے سب سے بہترین کھیلوں کا نظام پختونخوا میں بنانا ہے. گراؤنڈیں پہلے بنا رہی ہیں اور تیز فاسٹ ٹریک پہ ہم نے اور سپورٹس کی گراؤنڈز بنانی ہیں, اور اس کے بعد جو ایک سسٹم لے کے آئیں گے, جو سسٹم مطلب یہ کہ کمپٹیشن کا سسٹم, وہ انشاءاللہ ہم ایسا لے کے آ رہے ہیں. اور یہ اگلے 1-2 مہینے میں ہم پوری اپنی سارے سپورٹس کی, خاص طور پہ کرکٹ کی لیکن باقی سپورٹس کی بھی پوری پالیسی لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی مثالی بنائیں گے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس شاندار استقبال کا اور آپ کے جنون کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو ہم گیمز انوگریٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کمپیٹ بھی کریں گے, اور اس میں سے انشاءاللہ پاکستان کو اوپر لے جانے کے لیے بہترین ٹیلنٹ آئے گا. شکریہ. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں خطاب کر رہے تھے, اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں وہ سب کچھ کر دکھایا جو ہم کرنا چاہتے تھے. نیا پاکستان ہم نے بنانا شروع کر دیا ہے, اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ